والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل ہے، اس کا کرم، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا اور ہم سب بڑے خوش و خرم ہیں، شاد ہیں، بہت مسرور ہیں کہ اب ہماری جو چھوٹی سی چھوٹی بھی نیکی ہوگی اس کی بھی قدر بڑھ جائے گی اور ایک چھوٹی سی چھوٹی نیکی کی بھی حیثیت رب کی بارگاہ میں فرض کے برابر ہو جائے گی اور یقیناً ہم داخل ہو چکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت و توانائی عطا فرمائی، پوری طریقے سے ماہ رمضان کی برکتوں سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کریں، اس کے ہر ساعت کو محسوس کریں اور ہر ساعت کو یوں ہی رائگاں جانے نہ دیں بلکہ اس کی برکتوں سے محظوظ ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان کی قدر کرنے، اس کا احترام کرنے اور اس میں خوب سے خوب تر عبادت کرنے اور عبادتوں کی لذت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ حضرت ذوالکفل حضرت یسع علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی کے حوالے سے کچھ باتیں جو قرآن حدیث میں موجود ہے وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یاد کرو اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل علیہ السلام اور سب اچھے ہیں، ان کو یاد کرو، یہ سب کے سب جو ہے اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر جو ہے ذکر خیر سے فرمایا۔ اور اب آئیے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے حوالے سے کچھ باتیں ہم سماعت کرتے ہیں۔ آپ کا نام بشر ہے یا شرف ہے؟ بشر مطلب بشارت، شرف مانے کرامت، عزت، شرف۔ آپ علیہ السلام جناب ایوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آپ کے متعلق اور بھی مختلف اقوال ہیں، تاہم اسی قول مذکور کی طرف لوگوں کا، مفسرین کا، محدثین کا، مورخین کا رجحان زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے باپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بعد نبی بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ آپ لوگوں کو میری وحدانیت پر ایمان لانے کی طرف بلائیں، لوگوں کو دعوت دیں کہ لوگ وحدانیت کی طرف آئیں اور میری طرف جو ہے مجھے مانیں، میری وحدانیت کا اقرار کریں اور میری دعوت کو قبول کریں اور کہ میرے بغیر کوئی معبود نہیں۔ آپ اس دعوت کو پہنچا دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس بات کے لوگوں کو جو ہے وہ دعوت پہنچائے۔ آپ عمر بھر ملک شام کے علاقے میں ہی رہے، آپ عمر کا زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ آپ نے ملک شام میں گزارا اور اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچاتے رہے اور 75 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق، عرب کتابوں کے روایت کے مطابق 54 سال کی عمر اور جو ہے ایک روایت کے مطابق 75 سال، اور 75 سال کی عمر جو ہے یہ محسوس ہوتی ہے کہ ان علماء، ان انبیاء علیہ السلام کی جو عمریں تھیں وہ 75 محسوس ہوتی ہے، 54 تھوڑا کم محسوس ہوتا ہے، تو اس پر زیادہ جو ہے مورخین کا اور مفسرین و محدثین کا رجحان اس طرف زیادہ ہے کہ 75 سال کی عمر میں آپ دنیا سے وصال فرما گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے عبدان کو وصیت کی کہ میری وفات کے بعد نیکی کے کام پر جو ہے وہ نیکی کے کام پر اور نیکی پر جو ہے وہ قائم رہنا، لوگوں کو بھی ایمان اور نیک اعمال کی ترغیب دینا۔ آپ علیہ السلام یتیموں، محتاجوں، غریبوں، بیواؤں، عورتوں پر رحم فرماتے اور ان کی ضروریات کا خیال کرتے۔ انہی محتاج لوگوں کی کفالت کی وجہ سے آپ کا نام ذوالکفل پڑ گیا۔ اسی یعنی غریبوں، بیواؤں، مسکینوں کی کفالت کرتے آپ اپنے ذاتی صرفے سے ان کی کفالت فرمایا کرتے تھے اور اسی کفالت کی بنیاد پر جو لازمی معنی جو ہے جو وجود میں آیا وہ یہ تھا کہ ذوالکفل یعنی کفالت کرنے والا پڑ گیا۔ حدیث کریمہ میں اس کا ذکر موجود ہے اور اتنا ہی کچھ جو ہے آپ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ کتابوں میں ملتا ہے اور زیادہ تفصیل جو ہے وہ نظر نہیں آتی، تو جو تفصیلیں موجود تھیں مفسرین نے، محدثین نے انہیں بیان کیا اور وہی اس کتاب میں موجود ہے۔ اس طریقے سے قرآن پاک میں ان کا ذکر موجود ہے۔ حضرت یسع علیہ السلام آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور اس کے ساتھ ہی آپ کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی، نبوت بھی عطا فرمائی، بادشاہت بھی عطا فرمائی اور آپ
دن کو روزہ رکھا کرتے تھے اور رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر قیام اللیل فرماتے، گریہ وزاری کرتے، نوافل کی کثرت کیا کرتے تھے۔ آپ کو کسی بات پر غصہ نہیں آتا تھا۔ کوئی ہر طرح کے سائل ہوتے ہیں، سوال کرنے والا کبھی بے تکا سوال پوچھتا ہے تو کبھی کبھی مزاج کے خلاف ہو تو جو غصہ جو ہے وہ آ جاتا ہے انسان کو، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر بے تکی بات کرتا ہے تو آدمی کو غصہ آتا ہے۔ تو آپ اتنے بردبار تھے، صبر و تحمل والے تھے کہ جو جس طریقے سے بھی کہتا آپ اس کی باتوں کو جو ہے وہ سماعت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بردباری، وہ تحمل، وہ صبر اور ضبط کا وہ مادہ آپ کے اندر پیدا فرمایا تھا۔ آپ کو کسی بات پر غصہ نہیں آتا تھا، خصوصاً آپ اپنی امت کے معاملات میں بڑی متانت سے فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ جب کوئی بات ہو جاتی تھی اور لوگوں کے فیصلے آتے تھے، آپ کو حاکم اور حکم کی حیثیت سے جب لوگوں کے سامنے جو ہے وہ آپ پیش ہوتے تھے، آپ ہوتے تھے اور لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے تو بڑی متانت اور سنجیدگی کے ساتھ فیصلہ فرمایا کرتے تھے اور کسی قسم کی جلد بازی اور غصے سے فیصلہ نہیں فرماتے تھے۔ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے تھے، لوگوں کے معاملات کو سنا کرتے تھے اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ دونوں کے معاملات کو سنا کرتے تھے۔ یک جانب فیصلہ نہیں فرماتے تھے بلکہ جو ہے طرفین میں دونوں طرف کا فیصلہ سنتے تھے، جو ہے وہ ایک طرف اور دوسری طرف جب دونوں کے فیصلے، دونوں کی باتیں سن لیا کرتے تھے تب آپ فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وفات کا جب وقت قریب آیا حضرت یسع علیہ الصلوۃ والتسلیم کے، تو بنو اسرائیل کے کچھ بڑے آدمی مل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ بادشاہت میں اپنا جانشین کسی مقرر کر دیں۔ نبوت میں چونکہ جانشینی ہوتی نہیں، نبوت میں یہ تو نبوت اللہ کی عطا ہے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے نبی بنائے، تو نبوت میں تو کوئی جانشین ہو نہیں سکتا، لیکن بادشاہت میں جانشین ہو سکتے ہیں۔ بادشاہ اپنا جانشین مقرر کرتا ہے۔ تو بڑے لوگوں نے آ کر آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کا آخری وقت چل رہا ہے، لہٰذا آپ جو ہے اپنا جانشین مقرر فرما دیں تاکہ ہم اپنے معاملات اس کی طرف رجوع کریں۔ اب آپ کے گزر جانے کے بعد پھر ہمیں بادشاہ کی ضرورت پیش آئے گی تو ہم کسے بادشاہ مانیں گے، لہٰذا آپ اپنا جانشین مقرر فرما دیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ملک کی باغ دوڑ میں اس کے حوالے کروں گا جو مجھے 3 باتوں کی ضمانت دے۔ آپ نے یہ شرط رکھی کہ ٹھیک ہے تم لوگوں کی بات میں رکھتا ہوں، لیکن میں 3 شرط رکھتا ہوں، 3 شرط جس میں پالی جائے گی میں اسے جو ہے ملک کی باغ دوڑ اس کے حوالے کر دوں گا اور اسے اپنا جانشین مقرر کر دوں گا۔ کسی شخص نے بھی اس ذمہ داری کو قبول کرنے کی ضمانت دینے کی آپ سے متعلق جو ہے آپ سے کوئی بات نہ کی۔ کوئی سب سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا شرائط ہیں اور ان کی شرائط پر ہم پورا اتریں گے کہ نہیں اتریں گے، یہ باتیں بھی تھیں۔ بہرحال سوائے ایک نوجوان کے اس نے کہا کہ میں ضمانت دیتا ہوں، میں گارنٹی لیتا ہوں کہ میں جو ہے آپ کی شرائط پر پورا اتروں گا۔ تو آپ نے اسے کہا کہ تم ایسا کرو بیٹھ جاؤ، آپ نے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ مقصد تو یہ تھا کہ کوئی اور شخص بات کرے، کوئی تیسرا بھی حاضر ہو، اس شخص نے تو کہہ دیا، اب کوئی تیسرا شخص بھی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجلس میں کھڑا ہو اور کھڑے ہو کر اٹھ کے ذمہ داری لے اور ضمانت لے کہ ہاں میں آپ کے شرائط پر پوری طریقے سے اتروں گا، لہٰذا جو ہے آپ مجھے جانشین مقرر فرما دیں۔ تو اب جو ہے پھر آپ نے کہا کہ ہے کوئی، تو پھر وہ شخص جو ہے وہ کھڑا ہوا کہ نہیں میں ضمانت دیتا ہوں، جس شخص کو آپ نے بیٹھا دیا تھا۔ اب جب اس نے ذمہ داری قبول کرنے کی یقین دہانی کرائی تو جو ہے وہ کھڑا ہوا۔ اب وہ 3 باتیں کیا تھی آپ نے بیان فرمایا کہ ایک بات تو یہ تھی کہ تمام رات عبادت میں گزارنی ہے، سونا نہیں ہے، جو کہ آپ کا بھی معمول تھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ تھی کہ ہر روز دن کو روزہ رکھنا ہے، دن میں ہر روز روزہ رکھنا ہے۔ تیسری چیز یہ تھی کہ غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ یہ تینوں وصف آپ کے اندر موجود تھے، تو آپ چاہتے تھے کہ جسے میں اپنا جانشین مقرر کروں اس کے اندر بھی یہ 3 وصف پائے جائیں، یہ تینوں چیز کی ضمانت لے کہ اگر نہ کرتا ہو تو کرنا شروع کر دے۔ تو جو ہے وہ یہ 3 باتیں تھیں۔ جب اس نوجوان نے تینوں چیزوں کی ذمہ داری قبول کر لی تو آپ نے بادشاہت کا سارا نظام اس کے سپرد کر دیا۔ خیال رہے کہ نبوت میں خلیفہ بنایا نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ جسے چاہے نبی بنائے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اسے منصب رسالت کسے عطا کرنا ہے۔
تو یہ تھی جناب ذوالکفل علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت یسع علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے قرآن پاک میں احادیث کریمہ میں جو باتیں ان انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے موجود تھی وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اب حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهُ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِلْيَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. اور بے شک الیاس علیہ الصلوۃ والتسلیم پیغمبروں میں سے ہیں. جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کیا ڈرتے نہیں، کیا تم بال، یعنی وہ بال ایک بت کا نام تھا، تم اس کو جو ہے پوچھتے ہو اور چھوڑتے ہو سب سے اچھا پیدا کرنے والا اللہ کو جو رب ہے تمہارا اور تمہارے اگلوں. اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ضرور پکڑے جاؤ گے مگر اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے جنہوں نے ان تمام چیزوں سے برات کا اظہار کیا اور ہم نے پچھلوں میں اس کی ثنا باقی رکھی. سلام ہو الیاس علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں پر، بے شک ہم ایسا ہی صلاح دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہیں. حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے نبی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد میں سے ہیں. آپ کا نسب مشہور قول کے مطابق الیاس علیہ السلام بن یاسین بن قحاص بن العزار بن ہارون. اب حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم جو کہ ایک زمانے کے ہیں، ان کی ملاقات کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے اور انہیں قرآن پاک کے حوالے سے جو ہے حدیث کریمہ میں اس کا ذکر موجود ہے، جسے جو ہے قرآن صاحب کتاب نے اسے بیان فرمایا کہ حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والتسلیم خشکی پر مقرر کیے گئے. خشکی پر مطلب خشک چیزوں پر، بر پر جو ہے مقرر فرمائے گئے ہیں. اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم دریاؤں پر، جزیروں پر مقرر کیے گئے ہیں. ہر سال حج کے موقع پر ان دونوں کی جو ہے ملاقات ہوا کرتی ہے، یعنی سمندر والے بھی اور زمین والے دونوں جو ہے جو اس کے جو مالک ہیں اللہ تعالیٰ نے جو انہیں ذمہ داری سپرد کی ہے، یہ دونوں کی ملاقات ہر سال جو ہے حج کے موقع پر اس پاکیزہ سرزمین پر بیت اللہ الحرام کے اندر جو ہے ان کی ملاقات ہوا کرتی ہے. اس طریقے سے روایت ہے کہ ایک سفر کے دوران ان کی ملاقات نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے کھانا اتارا، دونوں حضرات نے وہ کھانا مل کر کھایا اور اس کھانے میں جو ہے روٹی اور مچھلی وغیرہ جو ہے آسمان سے نازل کی گئی تھی. پھر عصر کی نماز دونوں حضرات یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مل کر ادا فرمائی. حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قوم کو کہا کہ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ تمہیں چاہیے کہ اللہ کے احکام پر عمل کرو اور اس کے منع کردہ چیزوں سے باز آؤ. تم بت پرستی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بت سے حاجات طلب کرتے ہو اور اس ذات کو چھوڑ رہے ہو، یعنی اس ذات کی عبادت نہیں کر رہے ہو اور اس سے تم اپنے مقاصد حاصل نہیں کر رہے ہو جو سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے. قرآن پاک میں یہ الفاظ ہیں کہ جو سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے. اب اس کے حوالے سے جو ہے محدثین نے، مفسرین نے جب اس کی وضاحت فرمائی تو اس طریقے سے فرمایا کہ خیال رہے کہ خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے بغیر کوئی خالق نہیں. جہاں اللہ تعالیٰ کو احسن الخالقین کہا گیا، سب سے اچھا پیدا کرنے والا، کیونکہ ان کے گمان کے مطابق رب کے بغیر بھی خالق تھے. ان کے عقیدے میں تو یہ تھا کہ بت پرستی کرنے والے وہ تو یہ جانتے تھے کہ ان کے ایک نہیں بے شمار خدا تھے، تو یہ سب سمجھتے تھے کہ جتنے خدا سبھی پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. تو ان کے گمان میں رب کا مطلب بہت سارے رب تھے، خالق کا مطلب بہت سارے خالق تھے. تو کہا گیا کہ جن کو تم خالق مانتے ہو ان میں سب سے اچھا خالق اللہ تعالیٰ ہے. ان کے حوالے سے ان کے عقل و ان کی سمجھ، ان کی فراز کے مطابق جو ہے قرآن پاک میں گفتگو فرمائی گئی. یا مجازی طور پر دوسرے کاموں کے ایجاد کرنے والے کو لوگ جو ہے وہ لوگ خالق کہہ دیتے تھے کہ چونکہ یہ بہت اچھا کام کرتا ہے یا خود اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ کسی کام کو اپنے طریقے سے پیش کرتا ہے، اس کی تخلیق یہ خود کرتا ہے، اس کے اندر کریٹیوٹی کی صلاحیت ہے، تخلیق کی صلاحیت ہے، لہٰذا جو ہے وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ خالق ہے. تو
تو آپ نے بھی ان کے قول کے مطابق ان سے کلام فرمایا کہ تم جو ہے اچھے خالق کو تم جو ہے چھوڑ کر اپنے اپنے خالقوں کو تم پوچھتے ہو. اس طریقے سے قرآن پاک میں جو الفاظ کا استعمال ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اسی طریقے سے جناب الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب فرمایا. ان کے بت کا نام جو حضرت الیاس علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے بت کا نام بال تھا. یمن کی لغت میں بال کا معنی رب ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ من بال هذا الدار, اس گھر کا مالک کون ہے. عربی میں ایک جملہ تھا, اس سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس گھر کا مالک کون ہے. اسی وجہ سے خاوند کو بھی قرآن پاک میں یہ لفظ کا استعمال ہے اور خاوند کو بھی بعل کہا جاتا ہے. قرآن پاک میں ہے کہ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ, اور ذکر کیا گیا کہ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا. ان دونوں مقاموں میں بعل کا جو معنی ہے وہ خاوند کے ہیں. یہ لفظی باتیں ہیں, قرآن پاک کی ٹیکنیکل کچھ باتیں ہیں. تو چونکہ وہ بت کو اپنا رب مانتے تھے, اس کا نام ہی انہوں نے بال رکھا ہوا تھا. اس بت کی لمبائی جسے یہ جناب الیاس علیہ السلام کی جو قوم پوچھتی تھی, اس بت کی لمبائی 20 ذرا 30 فٹ تھی. وہ سونے کا بنا ہوا تھا اور اس کے 4 منہ تھے. ہم بھی آج کل دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو بت پرستی کا رجحان ہے اور جو قوم بت پرستی کرتی ہے ان کے نہ جانے کتنے منہ ہیں ان کے. تو شاید اسی طرز پر وہ اور منہ میں اضافہ کر دیا انہوں نے, اپنے بتوں کے 4 سے 8 کر لیا, 8 سے نہ جانے کتنے منہ بنا دیے ان کے. بہرحال وہ اس کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے. اس کی خدمت کے لیے انہوں نے 400 خادم رکھے ہوئے تھے. 400 خادم رکھے ہوئے تھے. وہ خدام چونکہ ان کے معبود کے خدمت گزار رہتے تھے, اس لیے وہ ان کو اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتے تھے. بعض مفسرین نے ابنائہم کی جگہ انبیاء تحریر کیا کہ وہ ان خادموں کو اپنے خدا کا نبی سمجھتے تھے. جو خادم ان کے خداؤں پر کی خدمت کے لیے مامور تھے وہ کبھی ان کو ان خدا کا بیٹا کہتے تھے اور کبھی کبھی کہتے تھے کہ یہ ان خدا کے نبی ہیں. یہ سمجھتے تھے اپنے عقیدے کے مطابق, وہ یہ اپنا عقیدہ بنائے ہوئے تھے. اب ایک شہر ہے, تاریخی شہر بعلبک کے نام سے ایک شہر مشہور ہے, آج بھی وہ موجود ہے اور وہ تاریخی شہر ہے. اور جب عربی ادب آپ پڑھیں تو اس کے اندر اس شہر کا ذکر موجود ہے کہ بعلبک شہر کا نام ہے, اس لیے بعلبک رکھا گیا کہ اس وقت کے حاکم کا نام بک تھا اور اس کے معبود کا نام بال تھا. اس نے ایک شہر آباد کیا جس کا نام اس نے اپنے اور اپنے معبود کے نام سے مرکب کر کے بعلبک رکھا. نوی ترکیب تمام کتب میں ایسا ہی ذکر کیا گیا ہے. تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ بک اس جگہ کا نام تھا جہاں انہوں نے اپنے بت بال کو رکھا ہوا تھا. اس طرح بت اور اس کے مندر کے نام سے جو شہر منسوب کیا گیا وہ بعلبک رکھا گیا. تنبیہ, کچھ باتیں یہاں پر بتا رہے ہیں کہ بعض حضرات نے تحریر کیا کہ بال یعنی بت میں اس بال جو ہے وہ بت کے اندر جو ہے شیطان داخل ہو جاتا تھا اور پھر داخل ہونے کے بعد جو ہے انہیں گمراہی کی طرف راغب کیا کرتا تھا. یعنی وہ جو بت تھا بہت بڑا بت تھا اور ان کے عقیدے کے مطابق جو ہے یا کچھ لوگوں نے اس کا ذکر کیا کہ کبھی شیطان جو ہے اس میں داخل ہو جاتا اس کے پیٹ میں اور پھر داخل ہونے کے بعد انہیں وہ بال جو بت تھا اس میں سے آواز کرتا تھا اور انہیں الٹی سیدھی بات کہتا تھا. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ بت ہی خود کہہ رہا ہے, جبکہ شیطان داخل ہو جاتا تھا اس کے پیٹ میں اور جو کچھ چاہتا تھا وہ بولتا تھا اور جو بول دیتا تھا وہ سن لیتے تھے, عمل کرنا شروع کر دیتے تھے. تو اس طریقے سے گمراہ ہو جاتے تھے. اب وہ جو کچھ اس میں سے احکام جاری کرتا اس کے خدام یعنی جن کو وہ اپنے بت کے نبی سمجھتے تھے لوگوں تک وہ احکام پہنچاتے تھے. اب یہ تمام باتیں ہو گئی تو اب جو ہے اس پر بڑی لمبی گفتگو ہے کہ علامہ راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان تمام باتوں کا رد فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. اگر ایسا ہوگا تو بہت ساری چیزوں پر اعتراض لازم آئے گا کہ جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے اس میں بتایا گیا کہ اگر یہ مان لیا جائے تو ایسی کچھ باتیں ہیں جس میں نبی علیہ السلام کے معجزات کو بیان کیا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بھیڑیے نے کلام کیا. حضور علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ بھیڑیے آپ سے کلام کرتے تھے, جانور آپ سے کلام کرتے تھے اور حضور ان کے کلام کو سنا کرتے تھے اور ان کی پریشانی حل فرمایا کرتے تھے. اگر ایسی بات ہو جائے اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ نے کلام کیا, اپنی شکایت تھی کہ میرا مالک بڑا ظالم ہے, مجھ پر ظلم کرتا ہے. حضور نے سن لیا, اس کے مالک کو بلایا, پھر اسے جو ہے وہ سمجھایا, تو اس طریقے سے وہ سن بھی لیا. تو اس طریقے
طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب منبر بنوانے کا حکم دیا تو جس ستون سے آپ پہلے سہارا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے وہ زارو قطار رونے لگا. آپ نے اسے تسلی دی. اگر یہ مان لیا جائے کہ شیطان جسموں میں داخل ہو کر کلام کرتا ہے تو یہ احتمال، یہ بات بھیڑیے میں بھی آ جائے گی کہ نہ جانے بھیڑیے کے اندر جو ہے شیطان داخل ہو گیا تو اس نے حضور سے بات کی، یہ بات آ جائے گی. یا پھر اس طریقے سے کہ اونٹ اور کھجور کے تنے یعنی اس کے رونے والے ستون میں بھی قائم ہو جائے گا کہ اونٹ کے منبر کے تنے میں بھی جو ہے شیطان آ گیا ہوگا، اس نے حضور سے کلام کیا ہوگا. یا اس طریقے سے جو ہے اونٹ کے پیٹ میں جو ہے وہ شیطان داخل ہو گیا، اس نے گفتگو کی ہوگی، اونٹ نے کیا ہو. تو پھر معجزات مذاق بن جائیں گے. اور پھر یہ چیزیں جو بت پرستی کی طرف مائل ہیں اور جو حقیقت ہے وہ چیزیں، دونوں چیزوں میں جو ہے اختلاف پیدا ہو جائے گا. اس لیے علامہ راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا شدت کے ساتھ رد کیا کہ بت پرستی خواہ مخواہ جو ہے شیطانی عمل ہے، اس میں جو ہے کوئی اچھائی کا دخل نہیں ہے. تو جو ہے اگر یہ تمام باتیں مان لی جائے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ شیطان نے جو نعوذ باللہ جو گفتگو بھیڑیے نے حضور علیہ السلام سے فرمائی تھی، جو گفتگو اونٹ نے حضور علیہ السلام سے فرمائی تھی، جو منبر جو حضور علیہ السلام کی جدائی میں رونا شروع کر دیا تھا جو تنا، تو ایسا نہ ہو کہ اس میں بھی شیطان داخل ہو گیا. تو ان تمام چیزوں کا سرے سے علامہ راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رد فرمایا اور یہ کہا کہ اس طرح سے کوئی بات نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے علامہ راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام بحث کو کرنے کے بعد اس کا اعتراض کا رفع کا سلسلہ رفع دفع کیا اور فرمایا کہ یہ قول ہی باطل ہے، ایسا سمجھنا ہی جو ہے غلط عقیدہ ہے، یہ تمام چیزیں باطل ہیں. بال کے پیٹ میں شیطان کا داخل ہو کر جو کلام کرنا تھا یہ تمام چیزیں جو ہے غلط ہے. خیال رہے یہاں فقط ذبوہ فإنہم لمحضرون، تو انہوں نے اس کی تکذیب کی، پس بے شک وہ پکڑے جائیں گے. اور اس میں جو پکڑے جائیں گے اس میں اخروی عذاب کا ذکر ہے کہ دنیا میں ہزار انسان جو ہے ہزار ہیلے بہانے کر لے، دھوکہ دے لے، فریب میں لوگوں کو مبتلا کر لے اور بت پرستی کی طرف لوگوں کو کسی طریقے سے بھی اگر راغب کر بھی لے تو بھی دنیا میں تو وہ جو ہے چین سکون سے رہ لے گا، لیکن آخرت کے عذاب سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ تعالیٰ کی گرفت سے وہ بچنے والے نہیں ہیں. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مزید اسی آیت میں بیان فرمایا کہ اگرچہ وہ غلط باتوں کو صحیح طریقے سے پیش کر رہے ہیں اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے اس سے استثناء ہیں کہ وہ جو ہے اپنے آپ کو بچا لیں گے، ان کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی ان کے لیے ذریعہ نجات، یہی ان کا عقیدہ ان کے لیے ذریعہ نجات بنے گا. دنیا میں قوم الیاس کی تباہی اور آپ پر ایمان لانے والوں کے نجات کا ذکر معتبر تفاسیر میں موجود نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ بھی یہی ظاہر کر رہا ہے. اور پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلام علی الیاسین کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سلام ہو الیاس علیہ الصلوۃ والتسلیم پر. اس میں ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں پر بھی سلام ہو، یعنی جناب الیاس علیہ السلام نے جب دعوت پیش کی تو لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر سلامتی بھیجی. ایک طرف میں آل یاسین بھی آیا ہے، یعنی یاسین کے آل یعنی ان کے خاندان والے، چونکہ الیاس بن یاسین ہیں یعنی یاسین کی آل پر سلام ہو، اس سے مراد الیاس علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے. آپ نے آج 3 نبیوں کا تذکرہ سماعت کیا جن کا ذکر قرآن و سنت میں موجود ہے، ذوالکفل، حضرت یسع، حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والتسلیم. کل انشاءاللہ کل کی گفتگو میں آپ روزانہ حاضر ہوتے رہیں، آپ پابندی کے ساتھ یہاں پر شرکت کرتے رہیں. کل حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے کچھ باتیں جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں وہ جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. قرآن گفتگو جو بھی خطا ہوئی پروردگار مجھے معاف فرمائے. ہم سب کو حق کہنے، سننے، اس پر عمل کرنے، اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.